اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کی تفسیر سے پہلے 3 باتیں جان لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے تو تمام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے، ان میں مومنین بھی تھے اور منافقین بھی تھے۔ مومنین زیادہ تھے اور تھوڑی تعداد منافقین کی بھی تھی۔ منافقین کا سردار سامری تھا۔ سامری یہ برائے نام اس نے موسیٰ علیہ السلام کا اتباع کیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام طور پر بلائے گئے تو اس کی منافقت کھل کر سامنے آ گئی۔ اس نے بچڑا بنایا اور بنی اسرائیل کے منافقوں نے اس بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اس کا واقعہ سورہ طٰہٰ میں آیا ہے۔ بنی اسرائیل میں نفاق اس لیے تھا کہ وہ غلام تھے اور محکوم قوم کے افراد دنیاوی مفاد کے لیے حاکم قوم سے اپنی پینگیں بڑھاتے ہیں۔ ان کا ایک پاؤں حاکم قوم کے پلڑے میں ہوتا ہے اور ایک پاؤں اپنے دین کے پلڑے میں ہوتا ہے۔ اب جب محکوم قوم کو حاکم قوم کوئی نقصان پہنچانا چاہتی ہے تو پھر وہ ایسے لوگوں کی مدد لے کر ان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو وہ اپنا اعلی کار بناتے ہیں حاکم لوگ۔ دوسری بات یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مصر کے جو قبطی تھے یہ اصل میں بت پرست تھے، گائے کو بھی پوجتے تھے اور بت پرستی بھی کرتے تھے۔ تو جب کچھ قومیں آپس میں ایک ساتھ بستی ہوں تو ان کے اثرات ایک دوسرے پر لازمی پڑتے ہیں، اور خصوصاً جو حاکم قوم ہوتی ہے اس کے اثرات محکوم قوم پہ زیادہ پڑتے ہیں۔ جیسے آج جاہل مسلمانوں میں بہت سی ہندوانہ رسمیں رائج ہیں۔ بنی اسرائیل کے منافقین کا بھی اسی وجہ سے مورتیوں کی طرف میلان تھا، اس لیے وہ موقع ملتے ہی درخواست کر بیٹھے۔ اور تیسری بات یہ سمجھنا ضروری ہے کہ معبود صرف اور صرف اللہ تعالی ہیں، وہی خالق ہیں، مالک ہیں، مگر وہ لا مکان و لا زمان ہے۔ اس لیے عاقل تو معبود غائب کی عبادت کر سکتا ہے، پرستش کر سکتا ہے، مگر جاہل کے لیے کسی پیکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ مظاہر پرستی یہ انسانوں کی بنیادی کمزوری ہے۔ یہی کمزوری انبیاء اور اولیاء کی قبروں اور اصنام پرستی کا سبب بنتی ہے۔ اب آیات کی تفسیر ذرا سن لیں۔ جب فرعون کا لشکر سمندر میں غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل دریا سے پار اتر گئے تو آگے وہ ایک ایسی قوم پر پہنچے، یہ بنی اسرائیل جو بتوں کی پوجا میں لگی ہوئی تھی، جو صنم پرستی کر رہی تھی، مورتیوں کی دل دادہ تھی۔ وہاں بنی اسرائیل کے منافقین موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کر بیٹھے کہ ان کے لیے بھی کوئی مورتی تجویز کر دی جائے، جیسے یہ دوسرے لوگ مورتیوں کی عبادت کر رہے ہیں، کہ ایسی مورتی تجویز کر دی جائے کہ اس کے واسطے سے ہم اللہ کی عبادت کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا اور فرمایا کہ تم تو نادان ہو، بیوقوف ہو،
سمجھتے نہیں ہو کہ ان اصنام پرستوں کا انجام ہلاکت ہے اور ان کی جو ساری کمائی ہے وہ بالکل بیکار ہے، اکارت چلی جائے گی، کسی کام نہیں آئے گی، تو کیا میں اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی اور معبود بنا لوں؟ جبکہ اللہ نے تمہیں دین حق دے کر بھیجا ہے اور اس دین حق کی وجہ سے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی، جہان کے تمام لوگوں پر تمہیں فضیلت عطا فرمائی، تمہیں برتری بخشی ہے۔ دوسرا انعام اللہ تبارک و تعالی نے تم پر یہ کیا کہ قبطی جو تم پر ظلم کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، تم پر اتنا بے تحاشا ظلم کرتے تھے، سارا دن تم سے بگار لیتے تھے، ان کے ظلم سے تمہیں نجات بخشی ہے۔ اور یہ نجات دینا، یہ رستگاری، یہ بڑا انعام نہیں ہے کیا خدا کی طرف سے؟ پھر بھی تم دوسرا خدا چاہتے ہو۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی تو وقتی طور پر ان منافقین کا جو صنم پرستی کا شوق تھا وہ فی الحال ماند پڑ گیا۔ تو فرمایا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتار دیا۔ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، وہ ایک ایسی قوم پر پہنچے، يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، جو اپنی مورتیوں پر جمی ہوئی تھی۔ اب یہ قوم کون سی تھی یہ معلوم نہیں ہے، میرے خیال میں اس کو معلوم کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، کیا کریں گے معلوم کر کے۔ قالوا، انہوں نے درخواست کر دی بنی اسرائیل نے، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی مورتی بنا جیسی ان کے لیے مورتیاں ہیں۔ قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ نے کہا بے شک تم نادان لوگ ہو۔ ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ، بے شک یہ لوگ جن مورتیوں کو پوجتے ہیں ان کا انجام ہلاکت ہے۔ وباطل ما کانوا یعملون، اور جو کام وہ کرتے ہیں وہ اکارت جانے والے ہیں۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا، نیز کہا کیا اللہ کے علاوہ کو میں تمہارے لیے معبود چاہوں؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، حالانکہ اس نے تم کو دین حق کے ذریعے جہانوں پر برتری بخشی ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، دوسرا انعام یاد کرو کہ جب تمہیں ان قبطیوں سے نجات بخشی، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بدترین عذاب چکاتے تھے، یقتلون ابناءکم، جو تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس نجات دینے میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑا انعام ہے۔ یہ مشار الیہ جو ہوتا ہے یہ مرجع کے قریب ہوتا ہے، تو بس مشار الیہ دریا سے پار اتارنا نہیں ہے، بلکہ مشار الیہ قبطیوں کے ظلم سے نجات دینا ہے، سخت عذاب سے نجات دینا ہے، جو کہ انعام ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبسکرائب